ان کو جو پیچھے سے اسلحہ سپلائی کرنے والے تھے وہ یہودی قبائل تھے جو مدینے کے آس پاس رہنے والے تھے. انہوں نے دونوں کو اسلحہ فراہم کیا کہ آپس میں لڑ کے ماریں. اللہ نے عربوں کو اسلام آنے سے پہلے ہی کنڈیشن کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہی لوگ قرآن کے حامل ہوں گے. تو قرآن کی حفاظت کا بندوبست اللہ نے صدیاں پہلے ہی شروع کر دیا تھا. قریش کو اپنا حلیف بنانے کے لیے تم یہاں پر آئے, اس سے بہتر تو یہ کلام ہے, اس سے بہتر تو یہ راستہ ہے, ان کے دین کو قبول کر لو. لیکن ہم نے ظاہر یہ کرنا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں, آپ چلیں میرے پیچھے, لیکن ظاہر یہ کرنا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. انہوں نے اپنی توہین سمجھی کہ میں اسلام کا اظہار کیے بغیر ہی جو ہے وہ چلا جاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کا اظہار نہ کروں, لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں مت بتاؤں اور واپس چلا جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اما بعد, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آپ کے سامنے تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر رہے تھے, اور پچھلی قسط میں ہم نے واقعہ طائف جو ہے وہ بیان کیا. طائف کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید اذیت کا نشانہ بنایا گیا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے, ان کو پتھر مارے گئے, ان کے جسم سے خون بہا اور خون ان کے جوتوں تک پہنچ گیا. اس حالت میں ان کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے وہ بھی موجود تھے, اور انہوں نے اللہ کے نبی کو بچانے کی بہت کوشش کی کہ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے پتھروں کو روکا جائے اور اپنے جسم پہ پتھروں کو جو ہے وہ جو ہے ریسیو کیا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں بچا سکے. اگر وہ ایک طرف سے اللہ کے نبی کو بچاتے تو پتھر دوسری طرف سے آتے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرتے. تو اس سارے واقعے کا ذکر میں پچھلی قسط میں کر چکا ہوں, اور اس کے بعد کیا ہوا جب اللہ کے نبی واپس مکے کے شہر کی طرف آئے اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے اجازت مانگی کہ اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے کہ مکے کے دو پہاڑوں کو ملا دیا جائے, تاکہ یہ لوگ جو آپ کو اذیت دے رہے ہیں, جن کی وجہ سے آپ باہر نکل کے دعوت کا پیغام لے کے طائف گئے تھے, ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم کا یا رحمت کا پیکر تھے, انہوں نے ان لوگوں کو بچا لیا اور یہ کہا کہ شاید اللہ انہی لوگوں کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو میرے دین پر ایمان لائیں گے. اور وہی ہوا, مکے کے لوگ ایمان لائے فتح مکہ کے بعد, اور انہی لوگوں نے اسلام کی لیڈرشپ اگلے آنے والے دور میں سنبھالی. تو اس کے بعد ان واقعات کے بعد اگلا مرحلہ جو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مکے کے شہر میں یا مکی زندگی کے دوران, جو نبوت کے بعد لگ بھگ 13 سال پر مبنی ہے, اور اس کے بعد 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں گزارے. تو یہ 13 سال جو ہے 13 برس مکے میں, جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بہت شدت کے سال تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اذیتیں جو ہیں وہ ڈھائی گئیں, ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا, اور ان کے ساتھیوں کو قتل بھی کیا گیا, مارا بھی گیا, اور انہیں دھمکیاں بھی دی گئیں. اور جو ہو سکا مکے کے لوگوں سے, قریشیوں سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی وہ اقدام اپنی طاقت میں کر سکے انہوں نے کیے. قتل وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ ابو طالب جیسے بڑے سردار ان کی پشپنائی کر رہے تھے, اس وجہ سے وہ قتل سے جو ہے وہ باز رہے. لیکن ابو طالب کے مر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ سایہ اٹھ گیا, اور اس کی وجہ سے جو یہ ایک پروٹیکشن کا جو ایشو تھا وہ کھڑا ہو گیا. اور اس کے بعد جب طائف سے واپس آیا اللہ کے نبی, تو مطعب بن عدی ایک سردار تھا قریش کا, اس نے اللہ کے نبی کو پناہ دی, اور اللہ کے نبی نے یہ احسان کبھی نہیں بھلایا. اس کے بارے میں پچھلی قسط میں ذکر کر چکا ہوں. اب ہم آگے چلتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10ویں سال میں جب یہ واقعات ہوئے, ابو طالب کی وفات, خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات اور طائف کا واقعہ, اسی سال میں لوگ جب حج پر آنا شروع ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو بھی دین کا پیغام دیا جائے, تبلیغ کی جائے. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب حج کے لیے عرب آتے تھے, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حج کے لیے کیوں آ رہے ہیں, مشرک ہیں, حج کیوں کر رہے ہیں. حج کا جو سلسلہ ہے, حج کی جو عبادت ہے, وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دور سے چلی آ رہی تھی, کیونکہ حج کی جو عبادت ہے انہوں نے رائج کی تھی.
اللہ کا حکم ان کو تھا کہ آپ حج کیجئے، تو ان دونوں نے حج کیا، اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے عرب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، خصوصاً قریش، قبیلہ قریش، ان کے ہاتھ میں سرداری کی ذمہ داریاں تھیں، ان کے پاس سرداری تھی مکے کے شہر کی، اور جتنا بھی مکے کا علاقہ تھا، جو مقدسات تھیں حضرت اسماعیل کی اولاد کی چھوڑی ہوئی، ان کے جو متولی تھے وہ قریشی تھے، خصوصاً بنو ہاشم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ تو حج کے دنوں میں ان لوگوں کی خوب کمائی ہوتی تھی، کیونکہ انہوں نے بعد میں بت پرستی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی کی پیدائش سے تقریباً 300-400 سال پہلے، یا 500 سال کہہ لیں، بت پرستی کو رائج کیا گیا مکے کے شہر میں، شاید اس سے بھی پہلے ممکن ہے، اور آہستہ 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 بتوں کی تعداد بڑھتی گئی، اور مکے میں 360 بت جو ہیں، کعبے کے اندر 360 بت جو ہیں وہ انسٹال کر دیے گئے، ان کو لگا دیا گیا دیواروں پر، تو ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق جس بت کی پوجا کرنا چاہے کرتا تھا، جو بھی منتیں اس نے مانی تھی وہ آ کے مانتا تھا، اور حج کی عبادت اسی طرح جاری رہی۔ لیکن اس حج میں انہوں نے ایسی تبدیلیاں کر دیں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی سنت سے تعلق نہیں رکھتی تھی، تو یہ لوگ حج کرنے آتے تھے، تو حج کا جو سلسلہ تھا وہ جاری و ساری تھا۔ تو اس کا فائدہ اٹھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ کیونکہ بہت بڑے مجمع، بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مکے آتے تھے، مختلف قبائل کے لوگ، جن کی مکے کے شہر سے عقیدت تھی ان روایات کی وجہ سے، تو حج کے دنوں میں بڑا رش پڑتا تھا مکے میں، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے تھے قریش کے لوگ، قریش کے سردار، کیونکہ انہوں نے بزنس کھول رکھے تھے، ان کا کاروبار تھا، وہ کپڑے بیچتے تھے یا اور میلے لگاتے تھے، میلوں میں ان کا بڑا کاروبار چلتا تھا، تو اس وجہ سے وہ حج کو بڑا پروموٹ کرتے تھے، اور حج کے دوران کسی قسم کی ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو تھا ان کے کاروبار پر ہوتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا موقع کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حج کے دوران وہ ہمیشہ لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے، پرائیویٹلی اور پبلکلی بھی۔ پہلے میں بیان کر چکا کہ ابو لہب انہی دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ان کے پیچھے ان کا تعاقب کرتا تھا، اور جہاں جہاں وہ تبلیغ کرتے تھے وہ لوگوں کو منع کرتے تھے کہ اس کو مت سنو، اس کی بات مت سنو، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ اس قسم کی باتیں، غلط باتیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگوں کو منع کرنے کے لیے کرتا تھا، اور اس کی مذمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نازل کی۔ تو کون کون سے قبائل تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اور سن 10 نبوی بھی کوئی ایکسیپشن نہیں تھا۔ اس سال بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران لوگوں کو تبلیغ کی، اور اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں نکلتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ابو بکر ہو گئے، زید بن حارثہ ہو گئے، ان لوگوں کے ساتھ نکلتے، اور یہ جو مکے میں آنے والے قبائل تھے، ان کے جو انفلوئنشل لوگ تھے، ان کے بڑے لوگ تھے، ان کے پاس جا کر ان سے اجازت طلب کرتے کہ میں آپ سے بات کر لوں، میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو وہ اجازت دے دیتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ اکثر لوگ ان میں سے جو ہے وہ دعوت کو رد کر دیتے۔ کس قسم کے قبائل تھے؟ کون تھے؟ بنو عامر بن صحصح، محارب بن خصفہ، فزار، غسان، مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البکھا، بنو کلب، حارث بن کعب، عزرہ، حضارمہ، یہ قبائل تھے جن کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعوت اور تبلیغ ان کے سامنے پیش کی، اور اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، اور تفصیل بہت زیادہ ہے جس میں میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں نے یہ نام آپ کے سامنے پیش کر دیے کہ ان قبائل کے سامنے حج کے دوران مکے کے شہر کے اندر جب وہ حج کے لیے آئے اپنا اپنا وفد لے کر، کیونکہ یہ حج کو جب آتے تھے تو قبائل جو ہے مختلف قبائل اپنا اپنا مجمع بنا کر کچھ لوگ جمع ہو کے مکے کا رخ کرتے تھے، تو اسی مجمع میں جا کے انہی لوگوں کے بیچ بیٹھ کر اللہ کے نبی اسلام کی تبلیغ پیش کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، اور کیونکہ اللہ کے نبی کی پوزیشن اس ٹائم کمزور تھی، مالی لحاظ سے بھی اور جانی لحاظ سے بھی، مسلمان بہت کم تھے ان کے پیچھے، تو اکثر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے،
ان کی تعلیم کو رد کرتے اور انہیں کہتے کہ ہم آپ کے اس میسج میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بنو عامر بن صعصع کے ایک سردار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر آپ کی ہم نے مدد کی اور آپ کو اللہ نے غلبہ دے دیا، اگر ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کی بات مان لی اور اللہ نے آپ کو عربوں پہ غلبہ دے دیا، تو اس صورت میں ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہمیں سرداری ملے گی آپ کے بعد؟ آپ کی جانشینی ملے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانشینی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو دے دیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہم آپ کے لیے پورے عرب سے دشمنی مول لیں، ان سے جنگیں کریں، اور جب آپ کو غلبہ مل جائے تو ہمیں کچھ نہ ملے۔ ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے، ہمیں ایسا دین نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے اس دین کو رد کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہی دین حق ہے، سچ ہے، اور جس خدا کی طرف، جس الہ کی طرف یہ نبی دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہی ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ یہ بت سب جھوٹے ہیں، ان کو گھڑ کے، ان کو خود تراش کے ہم نے بنا لیا اور ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا ان لوگوں نے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہمیں کیا ملے گا اس کے عوض۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے بے وقوفوں نے رد کر دیا۔ پھر بنو عامر کا قبیلہ جو تھا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام کی، وہ اپنے علاقے میں واپس گیا حج کے بعد، اور ایک عمر رسیدہ شخص ان کو اپنے علاقے میں ملا۔ اس نے حج کے حالات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ مکے میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جو قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، بنو ہاشم کے خاندان سے ہیں، اور انہوں نے نبوت کا پیغام پیش کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں اور مجھ پہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اس برے شخص نے پوچھا کہ تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا تم کتنے بد نصیب لوگ ہو، تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ تم حق اور سچ کو نہ پہچان سکو۔ اب اس غلطی کا مداوع ہم کیسے کریں گے؟ اس غلطی کو ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ یعنی وہ بوڑھا شخص تھا، عمر رسیدہ شخص تھا، یقیناً تھوڑی عرصے بعد اس کی وفات ہو گئی، لیکن اس قسم کے لوگ تھے جن کو اللہ نے عقل اور اللہ نے ایمان کی روشنی ان کو دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کو پہچان جاتے تھے۔ اور اسی وجہ سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے، انڈیویجولز، انفرادی طور پر، جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ مثلا کچھ انٹلیکچوئلز، باشعور، باعقل، جن کے نصیب میں ہدایت تھی، جب اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا تو انہوں نے قبول کیا۔ سوید بن صامت ایک شاعر تھے جو اپنے آپ کو بہت ماشاءاللہ اچھا شاعر سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ میں باعقل باشعور انسان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی شاعر ہوں، میرے پاس بھی کلام ہے، تو آپ کے پاس بھی شاعری ہے، تو آپ جو ہے شاعری کو میرے سامنے آپ پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شاعری نہیں ہے۔ پہلے تو اس نے کہا کہ میرے پاس حکمت لقمان ہے، حکمت لقمان ہے میرے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پیش کیجئے۔ اس نے اپنے کچھ اشعار پیش کیے تو اللہ کے نبی نے تعریف کی۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا میرے پاس بھی کلام ہے، کچھ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ تو شاعر کے سامنے، سوید بن صامت کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، وہ پہچان گیا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ عربوں کی شاعری نہیں ہے، کیونکہ شعراء، عربی شعراء جو تھے، اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو دور تھا، جس دور میں اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی اور جس دور میں وہ حیات تھے، یہ دور جو ہے یہ عربوں کی شاعری کا گولڈن دور تھا، اس کو گولڈن ایج کہتے ہیں، جب عربوں کی شاعری اپنی پیک پر پہنچ چکی تھی۔ سب سے بہترین شعراء عرب کی تاریخ میں جو پیدا ہوئے وہ انہی 2-3 صدیوں میں ہوئے، اللہ کے نبی سے 2-3 صدیاں پہلے اور 1-2 صدیاں بعد۔ سب سے بیسٹ عربی کے جو شعراء ہیں جن کے نام لیے جا سکتے ہیں، مثال کے طور پہ عنتر بن شداد، امراء القیس، یہ کچھ پری اسلامک پوئٹس ہیں، اسلام قبل الاسلام شعراء، جن کی شاعری عربوں نے فخر کے ساتھ جو ہے وہ حفظ کی۔ اور اسی لیے اللہ نے عربوں کو چن لیا کہ پہلے اللہ نے ان کو کنڈیشن کیا کہ انہی لوگوں نے میرا کلام حفظ کر کے آگے پہنچانا ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کا بندوبست اللہ نے صدیاں پہلے ہی شروع کر دیا تھا۔ عربوں میں ایک ایسا رواج پیدا کیا کہ وہ اپنے شعراء کی شاعری کو بہت پسند کرنے لگے اور اس کو حفظ کرنے لگے، لفظ بلفظ، یہاں تک کہ جب عرب شاعری، کسی شاعر کی شاعری پیش کرتے، اس میں اگر کوئی غلطی کرتا تو اس کو ٹھیک کرتے کہ شاعر نے یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا۔ جس طرح آج غالب کا شعر ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو ہم جب اس میں کوئی غلطی کر دیں
تو ہمیں جو ہے اس کی تصحیح کی جاتی ہے، نہیں نہیں نہیں، غالب نے یوں کہا تھا، غالب کے الفاظ یہ نہیں تھے. اوکے، مثال کے طور پہ غالب کا شاعر ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ریختہ نہیں تھا، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب. یعنی ریختہ اور ریختہ کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے ایک لفظ کے اوپر. تو آج بھی شعراء کی جو شاعری ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. تو عربوں نے تو اس کا بہت رواج، ان میں بہت زیادہ رواج تھا. اس کی وجہ یہ تھی، میری جو اس میں رائے وہی ہے ذاتی ایک عاجز کی رائے، کہ اللہ نے عربوں کو اسلام آنے سے پہلے ہی کنڈیشن کرنا شروع کر دیا تھا کہ یہی لوگ قرآن کے حامل ہوں گے، اور ان کی میموری اتنی سٹرونگ کر دی جائے، ان کا جو میمورائزنگ ٹریڈیشن ہے، حفظ کرنے کا جو ان کا ایک کلچر ہوگا، اس کو اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ قرآن کو، جو میری کتاب جو نازل کی جائے گی ان کے اوپر، وہ اس کی ایسی حفاظت کریں کہ ایک ایک لفظ کو جو ہے نا، ایک ایک حرف کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے. اور اسی طرح ہوا. قرآن جب نازل ہوا تو انہی عربوں نے، جنہوں نے اپنے انساب، اپنی جینیالوجیز، اپنے آباء کے شجرہ انساب جو ہیں وہ حفظ کیے ہوئے تھے. یہاں تک کہ گھوڑوں تک کا پتہ تھا ان کو کہ کون سا گھوڑا کون سے قبیلے سے آیا، اور اس کا باپ کون سا گھوڑا تھا، اور اس کا باپ کون سا گھوڑا تھا، اور اس کا باپ کون سا گھوڑا تھا. یہاں تک کہ اپنے گھوڑوں کی جینیالوجیز، ان کے نسب بھی عربوں نے یاد کیے، انسان تو دور کی بات. اسی طرح شاعری. تو یہ شاعر جو ہیں یہ اپنی شاعری کو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. ان کو اپنے ٹریڈیشنز کا پتہ تھا کہ کون سی شاعری کون سے علاقے کی ہے اور کس طرز کی ہے، کس نوعیت کی ہے. تو جب سوید بن صامت نے یہ قرآن سنا، اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ جو کلام ہے ہماری کسی بھی پوئٹیکل ٹریڈیشن میں فٹ نہیں ہوتا. ہمارا جو شاعری کا سلسلہ ہے، جو کچھ اقسام تھی شاعری کی ان کے ہاں، یہ قرآن ان میں سے کسی میں فٹ نہیں ہوتا، یہ یونیک ہے. تو اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ شخص شاعر نہیں ہے، اس کے پاس وہ تجربہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ یہ ایسی آیات گھڑ گھڑ کے خود اپنی طرف سے جو پھینکی جائے، یعنی ان کی سوچ کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا. یہ کلام پھر اللہ کا ہی ہے، اللہ ہی نے نازل کیا ہے، اور اس کی نبوت کا دعویٰ سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نے اسلام قبول کر لیا. یہ ان لوگوں میں سے تھا جو مسلمان ہو گیا. اسی طرح ایاس بن معاذ ایک شخص تھے جو یثرب کے رہنے والے تھے، بعد میں جس کا نام مدینہ پڑا. مدینہ النبی، مدینے کا پہلا نام یثرب تھا. تو وہاں کے بہت سارے لوگ حج کرنے آتے تھے. تو یہ ایک شخص ایاس بن معاذ، اور یہ اس نیت سے آیا کہ اوس قبیلہ جو ہے مدینے کے شہر میں یا یثرب کے شہر میں دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج. سن 11 نبوی کے لگ بھگ اوس اور خزرج کے درمیان ایک شدید جنگ ہوئی جس کا نام تھا جنگ بعاث. بڑی مشہور جنگ ہوئی. اوس اور خزرج کے دو قبیلے، یعنی یہ دو قبائل آپس میں لڑے، ان کی جنگ ہوئی. اور ان کو جو پیچھے سے اسلحہ سپلائی کرنے والے تھے وہ یہودی قبائل تھے جو مدینے کے آس پاس رہنے والے تھے. تو انہوں نے دونوں کو اسلحہ فراہم کیا کہ آپس میں لڑ کے ماریں، کیونکہ یہ قبیلے عرب تھے، اور پیچھے سے جو یہودی قبائل تھے جو مدینے کے آس پاس رہتے تھے، انہوں نے اسلحہ سپلائی کیا. تو یہ آپس میں بڑی شدید جنگ ہوئی. تو اس جنگ کی وجہ سے کچھ باشندے یثرب کے قریش کے پاس آئے، ان کو اپنا حلیف بنانے کے لیے، اپنا ساتھی بنانے کے لیے، اپنا ایلائی بنانے کے لیے. تو اس دوران ایاس بن معاذ بھی ایک شخص تھا جو ایک وفد کے ساتھ آیا. اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ یہ لوگ یثرب سے آئے ہیں تو اللہ کے نبی نے ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ کی، اسلام پیش کیا. تو ایاس بن معاذ تھا، اس نے اپنے لوگوں کو کہا، اوس کے لوگوں کو، یہ اوس کے لوگ تھے کیونکہ یہ کمزور، جو نسبتاً کمزور تھے، خزرج سے کمزور تھے، تو اس لیے یہ قریش کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے مکے میں آئے. تو ایاس بن معاذ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جس کام کے لیے تم آئے ہو، یعنی جنگ کو بھڑکانے کے لیے، جنگ کے لیے، قریش کو اپنا حلیف بنانے کے لیے تم یہاں پر آئے، اس سے بہتر تو یہ کلام ہے، اس سے بہتر تو یہ راستہ ہے جو یہ صاحب پیش کر رہے ہیں، ان کے دین کو قبول کر لو. تو یثرب کے ایک سردار نے ان کو ڈانٹ کے چپ کرا دیا اور کہا کہ آپ خاموش رہیے. ان کے منہ پر مٹی پھینکی اور کہا آپ خاموش رہیے، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کریں گے. تو یہ ایاس بھی ایک شخص تھے
جو مدینے واپس جا کر مدینے پہنچ کر کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہوئی اور اللہ نے ان کو دین اسلام پر موت دی رضی اللہ عنہ. یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہیں، یثرب کے مدینے کے وہ لوگ ہیں جن میں سے یہ اسلام لائے جو اللہ کے نبی کی ہجرت سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا مقصد مکے میں آنے کا کچھ اور تھا، لیکن آگے اللہ نے ہدایت لکھی ہوئی تھی ان کے لیے. انہوں نے اللہ کے نبی کا کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے قرآن پاک کو سنا اور ان کے دل میں اسلام داخل ہو گیا. انہوں نے کوشش کی کہ ان کے اپنے لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ نہیں ہوئے. اللہ نے ان کو اسلام پر موت دی. ابو ذر غفاری بھی قبیلہ غفار سے تعلق تھا جن کا، اور یہ بھی یثرب کے آس پاس رہتے تھے. ان کا قبیلہ غفار جو ہے وہ بہت مشہور تھا. یہ بڑے لڑاکے لوگ تھے، اور قریش کے جو قافلے ہیں وہ ان کے علاقے سے گزرتے تھے. جیسے کہ پچھلے وقت میں درہ خیبر سے آگے جب جایا جاتا تھا تو رستے میں 2 قبیلے پڑتے تھے، آفریدی اور شنواری پشتونوں کے. تو وہ ہر آنے جانے والے سے ٹیکس لیتے تھے، پروٹیکشن کا. اگر آپ نے اس رستے سے گزرنا ہے تو ہمیں بھی خوش کرنا پڑے گا. تو وہ اپنی پروٹیکشن دینے کے لیے ایک ٹیکس چارج کرتے تھے. شنواری اور آفریدی جو آپس میں عموماً جنگ میں مبتلا رہتے تھے، جنگ کرتے تھے آپس میں. تو اسی طرح غفار کا قبیلہ تھا، وہ مشہور تھا، بڑا جنگجو قبیلہ. تو ابو ذر اس قبیلے کے ایک شخص تھے. انہوں نے نبی کے بارے میں سنا، لوگ خبریں لا رہے تھے کہ ایک نبی ہیں جی مکے میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ آپ خبر لے کے آئیے. ابو ذر کے بھائی کوئی کچھ خاص خبر نہیں لائے، اور ابو ذر کا دل مطمئن نہ ہوا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی جو ہے وہ مکے کا رخ کروں گا اور وہاں پر جا کے اس نبی سے ملوں گا، اور میں خود ہی دیکھوں گا کہ ان کی تعلیمات میں کون سا ایسا وزن ہے، ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ سچے نبی ہوں، اور اس صورت میں اگر یہ سچے نبی ہیں تو میں ان کا دین قبول کروں گا. ابو ذر آئے، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح البخاری میں تفصیل سے موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کا بیان ہے کہ ابو ذر قبیلہ غفار کے آدمی تھے اور مکے میں تشریف لائے. اور جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ لوگوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ ابھی نامقبول ہیں، اپنے شہر میں کنٹروورشل ہیں، متنازع ہیں، کیونکہ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، بتوں کی مذمت کر رہے ہیں، بت پرستی کی مذمت کر رہے ہیں، اور لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، حقیقی عبادت ایک خدا کی طرف بلا رہے ہیں. تو اس وجہ سے وہ متنازع ہو چکے ہیں. تو انہیں ڈر تھا کہ وہ کسی غلط آدمی سے پوچھیں گے تو اس کا نتیجہ غلط ہوگا. تو وہ خاموشی سے کعبے کے آس پاس بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ شاید انہیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جس سے اس نبی کا پتہ مل جائے، شاید یا وہ نظر آ جائیں. تو اسی اثناء میں جب وہ بیٹھے تھے، حضرت علی کا گزر ان کے پاس سے ہوا. حضرت علی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بس اپنا وقت گزار رہا ہوں. تو حضرت علی ان کو اپنے ساتھ گھر لے گئے. اسی طرح دوسری دفعہ بھی ہوا، حضرت علی ان کو ملے. انہوں نے پوچھا کہ آپ ابھی تک آپ کا کام نہیں ہوا جس کام کی وجہ سے آپ مکے میں آئے. تو یہ لوگ مہمان نواز لوگ تھے. تو حضرت علی نے جب دوسری دفعہ ان سے پوچھا تو ابو ذر نے کہا کہ اگر آپ میرے راز کو فاش نہ کریں، اگر میرے راز کو راز رکھیں تو میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. تو حضرت علی نے کہا بے شک پوچھیے. انہوں نے کہا ایک نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکے کے شہر میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی کو بڑی خوشی ہوئی. انہوں نے کہا آپ تو صحیح جگہ آ گئے. تو حضرت علی نے اپنا تعارف کرایا کہ میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں اور میں بھی مومن ہوں، میں نے بھی ان کا دین قبول کیا ہے، تو آپ میرے پیچھے آئیے. لیکن ہم نے ظاہر یہ کرنا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. آپ چلیں میرے پیچھے، لیکن ظاہر یہ کرنا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. لانگ سٹوری شارٹ، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ذر کو لے گئے، اور ابو ذر نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، یعنی قرآن سنا ان کے منہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے، تو ابو ذر نے اسلام قبول کر لیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی کہ آپ اپنے علاقے میں واپس جائیے اور وہاں پر تبلیغ کا کام کیجئے،
خاموشی سے آپ یہاں سے واپس چلے جائیے۔ لیکن ابو ذر غفار قبیلے کے تھے، وہ ایک اگر آج کے دور کا میں ایک لفظ استعمال کروں، ایک گینگسٹر قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ بہت دلیر اور بہادر اور لڑاکے سمجھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی توہین سمجھی کہ میں اسلام کا اظہار کیے بغیر ہی جو ہے وہ چلا جاؤں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کا اظہار نہ کروں، لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں مت بتاؤں، نہ بتاؤں اور واپس چلا جاؤں؟ تو انہوں نے ایک اور کام کیا جس کے بارے میں اگلی قسط میں گفتگو کروں گا، اور تفصیل حضرت ابو ذر الغفاری کے ساتھ جو ہوا مکے میں اس کی تفصیلات اگلی قسط میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔